ائمہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جب انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے، مجھے بھی فرض بنتا ہے کہ کوئی خوبصورت جملہ ان کے نام کروں۔ وہ بچے نے کہا کہ امام صاحب سے کہ امام صاحب میرے سے زیادہ آپ کو سنبھل کر چلنا پڑے گا، میں پسلوں تو میں گروں گا، آپ پسلیں گے تو امت گرے گی۔ میں پسلوں تو میں گروں گا، آپ پسیں گے امت گرے گی۔ کبھی کبھار سادے سیدھے لوگوں کے زبان سے بڑی قیمتی باتیں نکل جاتی ہیں۔ ایک ذخیرہ ہے آپ لوگوں کے پاس اور میرے پاس، اور کتابوں میں تو ایک خزانہ ہے ایسے سادے سیدھے لوگوں کے بہترین جملے۔ میں بتانا چاہتا ہوں امت کی حالت کو دیکھ کر مجھے آگے بڑھنے دیجیے اور غور سے سنیے میرے دوستوں، کہ اس تقریب میں میں تھا، اس خوشی کے موقع پر میں تھا، خود لڑکی کا باپ نہیں آیا۔ اب لڑکی کا باپ کہاں، لڑکی کا باپ کہاں، چاروں طرف سے سوالات ہوئے تو مجھے سبب معلوم تھا لڑکی کے باپ کے نہ آنے کا۔ میں خاموش رہ گیا، میں اس سبب کو پیش نہیں کر سکتا تھا۔ تو اچانک ایک صاحب اٹھ کر سادے سیدھے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، وہ جملہ مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بچی ہے نا، زندہ باپ کی یتیم بچی ہے۔ یہ لفظ سنو آپ، زندہ باپ کی یتیم بچی ہے۔ باپ زندہ ہو کر بچوں کی خوشیوں میں اگر باپ نہ ہو تو ان بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ باپ مر جاتا تو الگ بات، باپ زندہ ہو اور خوشیوں میں شریک نہ ہو، ایسے بچوں کو زندہ باپ کے یتیم بچے کہتے ہیں۔ یہی حال ہے آج امت کا بھی، کہ زندہ دین کے یتیم افراد ہو گئے۔ ہمارا دین زندہ، ہمارا قرآن زندہ، ہمارے نبی کے فرمان زندے، ہمارے صحابہ کی زندگیاں زندی، ہمارے نبی کی زندہ زندگی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہدایت کے راستے ہمیں معلوم ہیں، کامیابی کے راستے ہمیں معلوم ہیں، فلاح و بہبودی کے راستے ہمیں معلوم ہے، لیکن آج امت غفلت میں پڑی ہوئی ہے، آج غفلت میں سوئی ہوئی ہے۔ جگانا چاہتے ہیں علماء، جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک بیٹھتے ہیں الا ماشاءاللہ کسی کا دماغ سدھرا تو سدھرا، لیکن باہر نکلنے کے بعد پرانی روش پر ہم سب آ جاتے ہیں۔ سامنے قوم کو رکھو، سامنے ملک کو رکھو، سامنے حالات کو رکھو، سامنے مساجد کو رکھو، سامنے مدارس کو رکھو، ماں اور بہنوں کے شرم اور حیا اور برقعے کو رکھو، نقاب کو رکھو، آئندہ آنے والی مسجدوں کے اذانوں کو سامنے رکھو، علماء کرام کی داڑھیوں کو سامنے رکھو۔ ہمارے بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان بچوں کے فیوچر کو سامنے رکھ کر مسلمان کو سوچ کر قدم اٹھانا پڑے گا، سنبھل کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ ہاں ایک بات میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا زمانہ ہم لوگوں کو ڈرا رہا ہے، اس لیے کہ حد سے زیادہ حالات سے ڈرنا اللہ سے